السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ایک واقعے سے۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے کتاب احکام القرآن میں۔ امام ابن محمد ابی زید ابی قیروانی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے اور اپنے نالج کی وجہ سے بہت معروف تھے، سبحان اللہ۔ لیکن ان کی وائف بہت بری تھی، ان کے ساتھ برا بیہیو کرتی تھی، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدزبانی کرنا، یا پھر کسی بھی قسم کا اپنے شوہر کو پیس کا ماحول نہ دینا۔ اور مرد کو زیادہ سے زیادہ چاہیے ہی کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ایک سکون کا ماحول اسے چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان کی بیوی اچھی نہیں تھی، ان کا اپنی بیوی پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور ان کی بیوی انہیں بہت بہت ٹف ٹائم دیتی تھی۔ تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں، بہت زیادہ بلیسنگز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے نا۔ اور اپنی بیوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے میری بیوی کی شکل میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر میں اس سے علیحدگی اختیار کی، اگر میں نے اسے ڈیورس دے دی، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ورس مجھے پنشمنٹ ملے میرے گناہوں کی۔ تو وہ اس چیز کو ایسے لے رہے تھے، اپنے نصیب کو کوسنے کے بجائے کہ میرے لیے یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، اتنی بری وائف مجھے ہی ملنی تھی۔ یا پھر آج اگر کسی لڑکی کو کوئی برا شوہر مل جاتا ہے تو وہ تو مطلب اپنی ماں کو گھر جا کے قصے بتائے گی، اپنی دوستوں کو بتائے گی، میرا شوہر ایسا ہے، میرے ساتھ یہ کرتا ہے، میرا وہ کرتا ہے، میرے سسرال والے یہ ہیں۔ اور یہ کیسے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ میری ہی شارٹ کمنگز ہے، میرے ہی گناہ ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میری وائف میرے ساتھ برا بیہیو کرتی ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ہم ایسے امام کو دیکھیں، ان کی سٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج وہ جس مقام پر ہیں وہ کیوں ہیں۔ وہ اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، یا اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ دھیان رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو ہوتے ہیں کہ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والے تھے اور صبر کرنے والے تھے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میری وائف کو میں نے جانے دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ورس پنشمنٹ میرے پاس آ جائے۔ اور دوسرے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں اگر دنیا میں ہی مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی سزا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنی سخت ہے۔ عذاب السعیر، اللہ اکبر، ایسی جہنم جس میں ہم داخل ہو جائیں گے اور جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے شامل نہ کرے جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں عافیت کے ساتھ داخل کرے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں، پلس چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا علم ہے دین کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت بخشی ہے لوگوں کی نظر میں، اور دین کا وہ اتنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ساتھ ہی ان کے گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی وائف انہیں ٹارچر کرتی ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی نعمتیں ہوں لیکن کوئی نہ کوئی ایک کمی ہوگی، اور ہم اس ایک کمی کو لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر جلتے رہتے ہیں، حسد کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنی نیکیوں کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی، وہ چیز اگر کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہے تو اس سے حسد نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے۔ اور مزید اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو پاسٹ کے گناہ ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ اوور تھنکنگ نہ کیا کریں، بہت زیادہ کیا، ایون کہ تھوڑی بھی نہیں کرنی چاہیے اوور تھنکنگ۔ تو ایک مومن کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو بھولے نہ، آف کورس وہ کبھی بھی نہ بھولے، وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کو یاد رکھے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ کیونکہ جو انسان بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے نا کہ نہیں میرے تو گناہ ہے ہی نہیں، یا ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً مجھے معاف کر دیا اور میں تو اللہ کی رحمت سے جنتی ہی ہوں کنفرم، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگین دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے، ایک تو ہمیں 100% یقین ہو کہ ہم جنتی ہیں، اور ایک 100% یقین ہو کہ ہم اللہ معاف کرے جہنمی ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ بیلنسڈ رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور نیکیوں کی تڑپ ہونی چاہیے، اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی بھی ایکسٹریم پہ جانا غلط ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، ایک آدمی کے پاس گئے، تو وہ بستر مرگ پہ تھے، وہ مرنے والے تھے، اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے۔
تو فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے کیا امید ہے، کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں خوف بھی ہے کہ کہیں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دیا جاؤں، اپنے گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو فرمایا کہ جو شخص بھی ان دو کیفیات کے درمیان مرے گا، اسے جہنم کا خوف بھی ہو اور جنت کی امید بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ سوچا نہ کریں کہ پاس میں نے یہ کر دیا یا پاس میں نے یہ چیز اچیو نہیں کی تو اب تو میری زندگی تباہ ہے۔ تو اکثر میں نے کہیں کوٹیشن سنی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جس فیصلے کو لے کر ہم ساری زندگی پچھتاتے رہتے کہ ہم نے کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثال کے طور پر کہ کسی نے ایڈمیشن لینا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میڈیکل رکھوں یا میتھس رکھوں یا کسی اور سبجیکٹ میں جاؤں، میں کیا کروں؟ اب اس نے ایک سبجیکٹ چوز کر لیا ہے، اب اس سے نہیں ہو پا رہا اور اس میں سے اس نے 1-2 سال گزار بھی لیا ہے، اب نہ تو وہ آگے کا رہ گیا نہ وہ پیچھے کا رہ گیا۔ تو اب وہ 2 کام کر سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اسی میں محنت کر کے آگے بڑھے اور اچھا اپنا فیوچر بنائے، اور دوسرا یہ کہ اب یہیں پر درمیان میں چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جائے یا پھر اسی میں چلتا رہے ایک ریگریٹ کے ساتھ ساری زندگی کہ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا۔ کوٹیشن تھی کہ یہ رائٹ اور رانگ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے، کہ مطلب یہ میں نے ڈیسیجن صحیح لیا یا غلط لیا، صحیح لیا یا غلط لیا، اس کشمکش سے نکل آؤ۔ جو بھی ڈیسیجن تم لے آؤ، اب تمہارا کیا کام ہے کہ اب تم اسی کو صحیح بناؤ۔ جو بھی ڈیسیجن آپ نے لے لیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے شادی کر لی ہے، تو اب آپ اس ریگریٹ کے بجائے کہ کاش میں اس سے شادی نہ کرتی، اس سے نہ کرتی، یہاں پر میری ساس بہت بری ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، اب آپ نے اسی ڈیسیجن کو صحیح بنانا ہے۔ اب کیسے صحیح بنانا ہے؟ کتنی ہی ورس ساس کیوں نہ ہو یا کتنے ہی برے اخلاق والا انسان کیوں نہ ہو، اگر آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اگر آپ انہیں ہر ہفتے ہر مہینے گفٹس لا کر دے رہے ہیں، اگر آپ دن رات ان سے اچھے بول رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ کیا پتھر ہیں؟ کیا ان کے دل میں ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے بدلنے پر قادر ہے اور اچھے اخلاق دوسروں کے دل بدل سکتے ہیں۔ آپ کسی انجان آدمی سے بھی 2 دن نیکی کر لے، 2 دن سلام کر لے، تیسرے دن وہ خود آپ کو سلام کرتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی سے اچھے طریقے سے پیش آتے رہیں مہینوں سالوں اور ان کا دل نہ بدلے آپ کے لیے؟ امپاسبل۔ آپ اگر دل سے کوشش کریں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ بدلے، یہ آپ کو اس کا بہتر اجر نہ ملے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی کہ اپنے پاسٹ کے گناہوں کے بارے میں نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اگین ڈرتے بھی رہیں اور اچھی امید بھی رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از کہ اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا۔ آج کل جو ہمارا بہت زیادہ خوف ہے وہ دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی لحاظ سے ہم اپنے رزق کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں کہ میرا رزق کیسے ملے گا مجھے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے بھی اور مطلب اس کے بابا کام نہیں کرتے یا جو بھی کسی کے حالات ہیں گھر کے، صحیح سی بات ہے سب نے آگے جاب کرنی ہوتی ہے، تو انہیں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب ملے گی نہیں ملے گی، ملی بھی تو کتنی سیلری ہوگی، کیسے ملے گی، اس کے لیے کتنا ٹریول کرنا پڑے گا، باہر آؤٹ آف کنٹری میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا۔ اینڈ آخرت کے بارے میں دیکھیں تو مجھے جنت ملے گی یا جہنم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخرت کے لیے اپنی تیاری رکھیں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اپنی فرضی عبادات میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں، اور نفلی میں بھی جتنی ہو سکے، جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی محنت ضرور کریں، ہر لمحہ کریں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، سوشل میڈیا میں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کریں۔ جنت میں بھی انسان جنت میں پہنچ کے بھی حسرت کرے گا کہ کاش وہ لمحے جو میں نے فالتو گزار دیے، جو اللہ کے ذکر میں نہ گزارے، اگر وہ میں اس لمحوں میں اگر میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو آج میرا جنت میں بھی اونچا درجہ ہوتا۔ اور جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ زمین اور آسمان تک کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم زیادہ نیک عمل کر لیتے۔ بالکل بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔
मोमिन को तो हर चीज़ में एक्सीलेंस से काम लेना चाहिए, एहसान लेवल का काम करना चाहिए। इवन कि घर का काम कर रहे हैं ना, घर का काम सफाई कर रहे हैं, आप कहें कि मैंने एक्सीलेंस लेवल पे करना है। खाना बना रहे हैं, एक्सीलेंस लेवल पे करना है। स्टडी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, मैंने एक्सीलेंस लेवल पे जाना है। मतलब हमारा हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। जो हमारा काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खालिसन होगा वो हमारा काम इबादत बन जाएगा, और उसको जितना आप एहसान लेवल पे करेंगे फिर उतना ही अजर है उसका। और दुनियावी लिहाज से रिस्क के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिस्क लिख दिया है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान का रिस्क लिख दिया है, इवन के जानवरों का भी लिख दिया है। हदीस में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर कोई अल्लाह पर तवक्कुल करे, ऐसा तवक्कुल जैसा अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसे अता करेगा जैसे अल्लाह ताला परिंदों को अता करता है। परिंदों को कभी आपने देखा है कि मतलब वो क्या करते हैं ऐसा कि मतलब उनका रिस्क, हमारे फ्रिज में हफ्तों का महीनों का राशन पड़ा होता है, हमारे घरों में इतना बैंक बैलेंस होता है, इतने पैसे होते हैं, और फिर भी हम नेक्स्ट मंथ के लिए परेशान होते हैं, क्या होगा, कहाँ से आएगा। और परिंदे जिनके पास ना फ्रिज होता है ना कुछ होता है, इवन के मतलब अभी वो सुबह उठे उनके पास नाश्ते का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, और वो लोग ऐसे फ्रीली निकलते हैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके, और अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो शाम को अपने घोंसले में आए और वो खाली पेट हो, अल्लाह ताला सबको अता करता है। तो सुभान अल्लाह। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर इसमें हम देखें तो परिंदे सुबह सुबह निकलते हैं, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसके लिए सुबह उठ के मेहनत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी चाहिए होता था वो उसके लिए सुबह उठा करते थे। इवन के जंग की तैयारी में भी ये नहीं कि दिन को 10-11 बजे या 1-2 बजे उठ के तो फिर हाँ जी अब चलते हैं जंग पे। सुबह उठें, अपनी नींद को कुर्बान करें। आपको जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा लगन से चाहिए ना, आप उसके लिए सुबह उठ के मेहनत करें। ये वक्त है भी बरकत का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लाइक वो अपने काम इस टाइम पे किया करते थे। जंग की तैयारी भी इवन के वो सहाबा को जो सफ़ों में खड़ा कर रहे होते थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे, वो सुबह के टाइम। अल्लाह अकबर कबीरा। सो ये नहीं है कि 12-1 बजे उठ के तो आप अपने गोल्स बनाते हैं, आप उनकी तैयारी करते हैं और फिर रात के 12 बजे जाके उस पे इम्प्लीमेंट शुरू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमारे चैनल अल्लाह ताला से जुड़ने के सफ़र को सब्सक्राइब करें।